ملفوف آئینے، جارج لوئس بورخس۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آخرت کے ناقابل اپیل دن پر وہ سب جنہوں نے جانداروں کی شبیہیں بنانے کا ارتکاب کیا اپنے فن پاروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور انہیں حکم دیا جائے گا کہ ان میں زندگی پھونکیں۔ وہ ناکام ہوں گے اور پھر انہیں ان کے فن پاروں سمیت آتش دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ بچپن میں مجھے حقیقت کی طیفی نقل گیری یا افزائش کے ساتھ منسلک اس دہشت کے بارے میں خبر تو تھی، مگر میرے اپنے ساتھ یہ واقعہ تب پیش آیا جب میں پہلی بار قد اعظم آئینوں کے سامنے کھڑا ہوا۔ جو ہی باہر اندھیرا پڑنا شروع ہوتا، آئینوں کا مستقل غیر مشتبہ عمل، جس طرح وہ میری حرکت کے تعاقب میں رہتے، ان کا کائناتی چپ سوانگ مجھے کسی ضخیم آسیبی کتاب کی طرح لگتا۔ خدا اور میرے مالک مربی سے میری یہی التجا ہوتی کہ میں خواب میں آئینے نہ دیکھوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں حالت اضطراب میں ان پر ایک آنکھ ضرور رکھتا۔ کبھی مجھے یہ خدشہ ہوتا کہ وہ حقیقت کو بدل دیں گے، کبھی میں ان میں عجیب و غریب بدبختیوں کے ہاتھوں اپنی مسخ شکل دیکھتا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ دہشت افریتی طور پر پھر دنیا میں لوٹ آئی ہے۔ قصہ بہت سادہ ہے اور شدید ناخوشگوار بھی۔ 1927 میں میری ملاقات ایک دھیمی طبیعت رکھنے والی نوجوان خاتون سے ہوئی۔ پہلے ٹیلی فون پر، کیونکہ جولیا کا آغاز ایک بے نام اور بے شکل آواز کے طور پر ہوا، اور پھر ایک روز آغاز شب ایک خاموش سے گوشے میں۔ اس کی آنکھیں چونکا دینے والی حد تک بڑی تھیں، بال شدید سیاہ اور سیدھے، اور جسم جچے تلے رکھ رکھاؤ والا۔ وہ وفاق پرستوں، فیڈرلسٹ کی پوتی اور پڑ پوتی تھی، جیسے کہ میں توحید پرستوں، یونیٹیرینز کا پوتا اور پڑ پوتا تھا۔ مگر ہمارے شجرہ ہائے نسب میں اس قدیم ناموافقت نے ہمارے لیے ایک بندھن کا کام کیا، یعنی ہمارے وطن کی کامل ترین ملکیت۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی اونچی حویلی میں رئیسانہ غربت کی آزردگی اور ناخوشگواری میں رہتی تھی۔ شام ڈھلتے ہی، بہت ہی کم ایسا ہوتا کہ رات کے وقت، ہم اس کی حویلی کے قرب و جوار یعنی بیلوا نیرا کے علاقے کے درمیان سے چہل قدمی کرتے ہوئے باہر نکل جاتے۔ ہم ریلوے کے احاطے کے گرد اونچی سادہ فصیل کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے۔ ایک دفعہ ہم سارمین سے چلنا شروع ہوئے اور سینٹینیریو پارک کے خالی میدانوں تک نکل گئے۔ ہمارے درمیان نہ تو محبت کا رشتہ تھا اور نہ ہی محبت کا کوئی افسانہ۔ مجھے اس کے اندر ایک ایسی شدید کشش محسوس ہوئی جو شہوانی احساس سے بالکل مختلف تھی، اور مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ عورتوں سے قربت کی خاطر فریب کاری کے طور پر انہیں اپنی جوانی میں پیش آنے والے سچے یا جعلی واقعات اکثر سنائے جاتے ہیں۔ کسی وقت میں نے اسے آئینوں سے اپنے خوف کے بارے میں ضرور بتایا ہوگا، لہٰذا میں نہیں جانتا تھا کہ 1928 میں جس فریب تصور کا بیج میں بو رہا ہوں، اس نے 1931 میں پھلنا پھولنا ہے۔ اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ پاگل ہو چکی ہے، اور اس کے کمرے میں تمام آئینے ملفوف ہیں، کیونکہ وہ ان میں میرا عکس دیکھتی ہے جو اس کے عکس کو قابو میں لے رہا ہے، اور وہ کانپتی ہوئی خاموش ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں ساحرانہ طور پر اس کے تعاقب میں ہوں، اسے دیکھ رہا ہوں، اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ کیا ہی خوفناک بندھن ہے، میرے چہرے کا بندھن یا میرے پرانے چہروں میں سے کسی ایک کا۔ اس پرانے چہرے کی کراہت آمیز تقدیر مجھے بھی کراہت آمیز بنا رہی ہے، لیکن مجھے مزید کوئی فرق نہیں پڑتا۔